أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات ہیں، بے شمار آیات ہیں کہ جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کا تذکرہ ہے، ان کے ایمان کو ثابت کیا گیا اور ان کے ایمان کی گواہی دی گئی۔ چند ایک مقامات آپ کے سامنے اشارتاً رکھنا مقصود ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ان کے ایمان کے سرٹیفکیٹ کے طور پر رب کے قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے جو ان کے ایمان کی سند ہے، ان کے ایمان کی شہادت ہے اور ان کے ایمان کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اور اس سے بڑی سند، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ عز و جل نے خود فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان سے پوچھئے قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کون سی چیز گواہی کے لحاظ سے سب سے بڑی ہے؟ اور اللہ کا قرآن اس سوال کا پھر خود جواب دیتا ہے قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ قرآن مجید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کو اس طرح سے ثابت کرتا ہے، ان کے ایمان کا ذکر اس طرح سے کرتا ہے۔ آپ کتاب اللہ کو اٹھائیں، شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کریں، اور وہ آیات قرآن مجید کے وہ مقامات نوٹ کرتے جائیں، ان کو غور سے پڑھتے جائیں کہ جن آیات میں، جن مقامات پر رب کائنات نے اپنے مومن بندوں کے اوصاف اور ان کی خوبیاں بیان کی ہیں، گنتے جائیں، شمار کرتے جائیں۔ اللہ کا قرآن اللہ کے مومن بندوں کی جتنی بھی صفات بیان کرتا ہے، وہ ساری کی ساری صفات اصحاب محمد کے اندر بدرجہ اولا موجود ہے، پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ شروع کریں سورہ بقرہ کو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پڑھتے جائیں۔ ھدی للمتقین، قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تقوی پرہیزگاری کے سب سے اعلیٰ اور اونچے درجے پر فائز تھے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ کا ایمان بالغیب، اس کے اوپر کئی خطبے دیے جا سکتے ہیں۔ نمازوں کو قائم کرنے والے، جو رب نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرنے والے، صحابہ کی سیرت پڑھیں، ایک ایک وصف اللہ نے جو بیان فرمایا اپنے متقی اور مومن پرہیزگار بندوں کا، صحابہ کرام میں بدرجہ اتم وہ وصف، وہ خوبی موجود ہے۔ دیگر مقامات پڑھیں، سورہ توبہ آیت نمبر 111 اور 12، اس کو ذرا پڑھ کر دیکھیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے، مومنوں سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا۔ بان لهم الجنہ، کیونکہ اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے کہا اپنی جانیں مجھے بیچ دو، فروخت کر دو۔ صحابہ نے اپنی جانوں کے سودے کر دیے۔
اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے مطالبہ کیا اپنے مال مجھے بیچ دو، فروخت کر دو. جب جان مجھے فروخت کرو گے، مال مجھے بیچو گے، بدلے میں مجھ رب نے تمہیں جنت ریزی دینی ہے. صحابہ نے اپنے مال بھی بیچ دیے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں. اور رب نے یہ جو حکم دیا نا قرآن کے اندر، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کا حق بنتا ہے. رب کعبہ کی قسم صحابہ نے ویسے جہاد کیا جیسے جہاد کا حق بنتا ہے. مجاہد اول، اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے، اللہ نے جہاد کو بلند کرنے والے. یہ وصف آپ کو صحابہ میں بدرجہ اتم نظر آئے گا. اگلی آیت کی طرف چلے جائیں، 112 نمبر آیت کی طرف. اللہ نے کئی اوصاف بیان فرمائے، التائبون العابدون السائحون. اوصاف پڑھتے جائیں. توبہ کرنے والے یقیناً صحابہ، عبادت کرنے والے یقیناً صحابہ، روزے رکھنے والے یقیناً صحابہ، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے اصحاب محمد، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے یہ بھی صحابہ، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، خیال کرنے والے یہ بھی صحابہ. فرمایا بشر المؤمنین، جن مومنوں کے اندر یہ اوصاف ہو آپ ان کو ہماری طرف سے جنت کی خوشخبریاں سنا دیں. ایک ایک وصف جو اللہ نے اہل ایمان کا بیان کیا وہ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ایک ایک وصف، وہ ایک ایک خوبی، وہ ایک ایک صفت، وہ ایک ایک اچھائی، ایک ایک خیر، ایک ایک بھلائی اصحاب محمد کے اندر بدرجہ اولا اور بدرجہ اتم آپ کو نظر آئے. 18واں پارہ شروع کریں، سورۃ المؤمنون کی ابتدا کریں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پڑھتے جائیں یہ اوصاف. ایمان والے فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے نمازی صحابہ. خشوع اور خضوع کے ساتھ اگر کسی نے نماز پڑھتے ہوئے کسی کو اس امت میں سے دیکھنا ہو وہ صحابہ محمد کو دیکھنا. لغو سے اعراض کرنے والے صحابہ، زکوٰۃ دینے والے صحابہ، امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے صحابہ، اپنی شرمگاہوں کی، اپنے کردار کی حفاظت کرنے والے صحابہ. ایک ایک بس پڑھتے جائیں. آپ کو قرآن کا بیان کرتا ایک ایک وصف، اہل ایمان کی ایک ایک خوبی، اصحاب محمد کی سیرت میں، ان کے کردار کے اندر، ان کے قول کے اندر، ان کے فعل کے اندر آپ کو بدرجہ اولا نظر آئے گا. اور یہ ان کے مومن ہونے کی بہت بڑی شہادت ہے، ان کے مومن ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. دوسری دلیل، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایک کم 90 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہا. ایک کم 90 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا. یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب کرنے کا، اپنے مومن بندوں کو مخاطب کرنے کا انداز اور طریقہ ہے اپنی کتاب میں. پہلے امتوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ یا اہل الکتاب قل یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو، اے اہل کتاب. یہ ان کو خطاب کیا جا رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کیسے خطاب کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے مومنو. یہ اللہ کا خطاب ہے. جس وقت قرآن کریم کی یہ 89 آیتیں نازل ہوئی تھیں، ایک کم 90 آیتیں جب قرآن کی اتری تھیں،
اللہ کی قسم روئے زمین کے اوپر صحابہ کے علاوہ کوئی مومن تھا ہی نہیں، کوئی ایسا تھا ہی نہیں ان کے سوا کہ جو یا ایھا الذین آمنوا کہلانے کا حقدار ہو اور جو یہ حق رکھتا ہو کہ اس انداز سے اس کو مخاطب کیا جائے اور اس کو خطاب کیا جائے۔ جب بھی کوئی آیت پڑھو گے یا ایھا الذین آمنوا، اس میں سب سے پہلا نام صحابہ کرام کا آئے گا۔ یہ اللہ کا قرآن ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ 89 مرتبہ رب کے قرآن نے اصحاب محمد کے ایمان کی شہادت پیش کی ہے رضی اللہ عنہ۔ تیسری دلیل، اللہ کا قرآن سورۃ الحجرات، اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ حبب الیکم الایمان، تمہارے نزدیک اللہ نے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، تمہیں ایمان سے بڑی محبت ہے۔ اب ایمان کو ایسا ویسا نہیں لائے، ایمان کے ساتھ محبت ایسی ہے، ایسی ایمانی محبت ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کا قرآن ان کی ایمانی محبت کی شہادت پیش کر رہا ہے۔ وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ صرف اتنا نہیں، فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر سجا دیا ہے۔ یہ ایمان اگر سجدہ تھا، ابو بکر و عمر عثمان و علی، سعد و سعید، طلحہ و زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح، بدر والے، احد والے، خندق والے، حدیبیہ والے، نبی علیہ السلام کے کون صحابہ، یہ ان کے سینوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر سجدہ تھا۔ کوئی سینہ ایسا نہیں تھا صحابہ کے سینوں کے علاوہ، کوئی دل ایسا نہیں تھا محمد کے یاروں کے علاوہ کہ جس سینے کے اندر، جس دل کے اندر ان کے سینوں اور دلوں کے علاوہ ایمان سجتا ہو۔ اس لیے تو فرمایا اللہ نے ایمان تمہارے نزدیک محبوب بھی بنا دیا، تمہارے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا ہے، اللہ نے خوبصورت بنا دیا تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر کفر، فسق و فجور، گناہ کے کام، والعصیان اور نافرمانی کے کام، اللہ نے کفر کی نفرت تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی، گناہ کے کاموں کی، معصیت کے کاموں کی نفرت اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی۔ اولئک هم الراشدون، فرمایا یہ لوگ رشد و ہدایت کے اوپر ہیں۔ اللہ کا قرآن ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام سورۃ المجادلہ، آخری آیت نمبر 22، اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر کیا اور جن کے بارے میں اللہ نے خود یہاں پر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ رحمان کا لشکر ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کا لشکر، رحمان کا لشکر وہ فلاح پانے والا ہے۔ جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے، انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر ایمان کو لکھ دیا ہے، ایمان ان کے دلوں پر اللہ نے لکھ دیا ہے۔
اور جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی ان کے دلوں سے ایمان کو مٹا نہیں سکتی، اور ان کے سینوں کو، دلوں کو ایمان سے محروم نہیں کر سکتی، کیونکہ رب جس ایمان کو لکھ دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹانے کی قوت نہیں رکھتی۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ صحابہ کے بعد کوئی ایسا مومن تو دکھاؤ، کوئی ایسا ایمان کا دعوے دار دکھاؤ کہ جس کے ایمان کی صداقت رب نے اپنی کتاب میں اس انداز سے بیان کی ہو کہ رب نے فرما دیا ہو میں نے اس کے دل کی تختی پر کلمہ ایمان کو لکھ دیا ہے، وہ نہیں ملے گا۔ صرف صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہ، اور صحابہ کے ایمان تو وہ ہے کہ جس ایمان کے حق اور سچ ہونے کی گواہی اللہ کی کتاب دیتی ہے۔ ذرا سورہ انفال کو پڑھیے، آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومن تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف بھر جاتا ہے۔ ایک مومن تو اور میں ہے، اللہ کا جتنا خوف دلاؤ کہ خوف آتا ہے، یہ تیرے اور میرے ایمان کا حال ہے۔ جتنا ڈراؤ آخرت سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، کوئی خوف آتا ہے؟ یہ صحابہ کے ایمان پر اللہ نے کیا فرمایا؟ مومن تو ہوتے ہی وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کے خوف سے دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا کیا حال ہے؟ ہم نے قرآن سنا، ہم نے قرآن کی نصیحتیں سنی، آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی گئی، سمجھائی گئی، ہم دس سے بس ہونے کے لیے تیار۔ صحابہ تو وہ ہیں قرآن کریم کی ایک آیت اترتی زندگیاں بدل جایا کرتی تھی، ایمان کے اندر اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب کے اوپر، صرف اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 4، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ حقیقی، سچے اور پکے مومن۔ اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ سورہ انفال آیت نمبر 74، اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور اسی طرح سے ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی، سچے اور پکے مومن ہیں۔ جیسے سونا ہوتا ہے نا، سونے میں درجے ہوتے ہیں مختلف۔ 24 کیرٹ کا جو سونا ہوتا ہے نا، 24 قرات کا سونا، یہ دنیا میں سب سے زیادہ خالص سونا تصور کیا جاتا ہے۔ اولئک هم المؤمنون کا حقا، اگر اس لحاظ سے اس کا ترجمہ کریں سمجھنے کے لیے، مطلب یہ ہے جیسے 24 کیرٹ سونے کے خالص ہونے میں کوئی شک نہیں، ایسے اصحاب محمد کے مومن ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ اللہ کا قرآن ہے جو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی شہادتیں پیش کرتا رہے گا۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ وہ تمام آیات یہاں پر آپ کے سامنے رکھی جائیں کہ جن کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کی گواہی اللہ کی کتاب کی آیتوں نے دی ہے۔
صحابہ کرام کا ایمان اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی شہرت کیا دے دی، چند لوگ ان کے سامنے بیٹھ گئے، سٹیج کی زینت بن گئے، ممبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے، مجمع واہ واہ کرنے والا مل گیا، لوگوں نے ان کو علامہ فہامہ پتہ نہیں کون کون سے القاب کیا دے دیے، اللہ نے تھوڑی سی بولنے کی صلاحیت دے دی، تھوڑا سا ان کے پاس علم آ گیا تو ان کو اپنے علم کے اوپر تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے، علم سنبھالا نہیں جاتا۔ لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے، لوگوں کی نظروں کے اندر مشہور ہونے کے لیے اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے، پھر ان کے علم کا یہ جو تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے ان کو اس چیز کی طرف لے کر جاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ایمان کے اوپر زبان درازی کرنی شروع کر دیتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو صحابی کہا جاتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا۔ یہ صحابہ کرام کا وہ بغض ہے، یہ صحابہ کرام کی وہ عداوت ہے جو ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہوتی ہے اور پھر ایک نہ ایک دن ان کی زبان پر آ جاتی ہے۔ اور میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں صحابہ سے محبت ہے، ہم صحابہ کے وفادار ہیں، ہم صحابہ کا دفاع کرنے والے، اس طرح کے لوگ اب اس طرح کی صحابہ کے ایمان کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ جس صحابی ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، اب خاتمہ ایمان پر ہونا یہ صحابی اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، ہمیں کیا پتا اس صحابی کا خاتمہ ایمان پر ہوا نہیں ہوا، العیاذ باللہ۔ یہی بات اگر اس کے پیر کے بارے میں کہی جائے آنکھیں لال ہو جائیں گی، جناب غصہ اس کا سنبھالا نہیں جائے گا۔ اگر اس کے پیر کے بارے میں کہہ دیا جائے بھی ہمیں کیا پتا تیرے پیر کی موت ایمان پر ہوئی ہے کفر کے اوپر ہوئی ہے، اگر یہ بات ہے بھی ہمیں کیا پتا کس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے کس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، مجھے انصاف سے بتائیے پھر بچتا کون ہے؟ کون بچتا ہے پھر؟ اور شک اور شبہ بھی ظاہر کیا کس کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں، اور نام بھی نہیں لینا، نام بھی نہیں لینا، کیونکہ جرأت نہیں ہے نام لینے کی، اتنی جرأت نہیں ہے کہ نام لے کر کہا جا سکے کہ فلاں صحابی کا خاتمہ ایمان کے اوپر نہیں ہوا ہے۔ اس طرح کی مبہم سی باتیں، شک اور شبہ والی باتیں کر کے لوگوں کے کمزور ذہن کے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالنا یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمان جو صحابہ کرام سے محبت رکھنے والا ہو۔ اب یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ آیتیں جب پیش کی جائیں آگے سے جناب وہ کہنے والا کہے یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب قرآن اتر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، دنیا میں موجود تھے، ہم تو بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی کے بعد پوری 1 صدی 100 سال تک اس دنیا کے اندر باقی رہے، تو نبی علیہ السلام کے بعد سے لے کر آخری صحابی تک جن کی وفات 110 ہجری کے اندر ہوتی ہے، ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہر صحابی کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوا؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑے سے دلائل کو دیکھ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، رسول کریم علیہ السلام کی دعوت کے اوپر وہ مسلمان ہوا ہو، آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر
اس نے بیعت کی ہو، صحابی ہونے کا شرف ملا ہو، ایمان اور عمل والی زندگی گزاری ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر نہ ہو۔ پھر بھی کچھ دلائل کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اور پہلی دلیل، حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے، سال کون سا ہے؟ مہینہ ذو الحج کا۔ سال کون سا ہے؟ یہ 10 ہجری کا سال ہے، سن 10 ہجری، مہینہ ذو الحج کا۔ نبی علیہ السلام ذوالقعدہ کے بالکل آخری ایام میں مدینہ سے نکلے، حج کے ارادے سے چاروں طرف اعلان ہو گئے، رسول کریم علیہ السلام حج کے لیے نکل رہے ہیں۔ جس نے اللہ کے نبی کی معیت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ حج کرنا ہو وہ آ جائے، مدینہ پہنچے، یا نبی علیہ السلام کے قافلہ حج میں اپنے اپنے علاقے سے شامل ہوتا جائے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، مدینے سے نبی علیہ السلام حج کے لیے نکلتے ہیں، تھوڑا سا دور ہی گئے تھے، کہتے ہیں اونچی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر نظر دوڑائی، دائیں دیکھتا ہوں، حد رکعت لوگوں کا مجمع ہے، بائیں نظر دوڑائی، لوگ ہی لوگ نظر آ رہے، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، ہر طرف لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ اور صرف اتنے نہیں تھے، مکہ اور اس کے اطراف سے جو آئے تھے وہ اور تھے، راستے میں جو ساتھ ملتے گئے اس قافلہ حج کے ساتھ ان کی تعداد اور تھی۔ کتنے تھے؟ علماء کہتے ہیں 1,14,000 تھے، یا دوسرے قول کے مطابق 1,24,000 صحابہ کرام رسول اللہ کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ نبی علیہ السلام 9 ذی الحج جمعہ کے دن میدان عرفات کے اندر خطبہ حج ارشاد فرماتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے، خطبے سے فارغ ہوئے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ کتنے تھے؟ 1,14,000 یا 1,24,000۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا، لکم، کون کھڑے تھے وہاں پر؟ 1,14,000 یا 24,000 اصحاب محمد تھے۔ رب کعبہ کی قسم وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے بطور دین تمہارے لیے، اصحاب محمد تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے یہ فرمائے اور بندہ بعد میں کہے ہو سکتا ہے کسی صحابی کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ شیطانی بولی بول رہا ہے، ابلیسی زبان بول رہا ہے، وہ یہ ان لوگوں کے بارے میں شکوک و شبہات مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے جن کے ایمان کی گواہی، دین کی گواہی رب کا قرآن دے رہا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور یہ حج کا موقع وہ موقع ہے، نبی علیہ السلام مختلف حدیثوں میں آپ پہ جملہ موجود ہے، آپ بار بار صحابہ سے کہتے رہے مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کے احکام کی تعلیم حاصل کر لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد کبھی دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ 9 ذی الحج کا دن گزر گیا، 10 ذی الحج کا دن ہے۔ جگہ کون سی ہے؟ مینا کا میدان ہے۔ بخاری مسلم کی روایت، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، مینا کا میدان، رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کو خطبہ دیا، اس کے اندر 10 ذی الحج کے دن کی، ذو الحجہ کے مہینے کی
اور اسی طرح سے جو بلد الحرام مکہ شہر ہے، اللہ کے رسول نے اس کی فضیلت بیان فرمائی اور بھی بہت سے نصیحتیں کی. آخر میں کیا فرمایا؟ الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب. کتنے تھے؟ 1,14,000 یا 1,24,000. اللہ کے نبی نے سب کو فرمایا جو تم میں سے یہاں پر حاضر ہے وہ غیر حاضر تک میری نصیحتوں کو پہنچا دے. ایک دن پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارے لیے دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے. اس کے ایک دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کو کہہ رہے ہیں جو یہاں پر موجود ہے وہ ان تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ڈیوٹی لگا دی. کس چیز کی؟ کس چیز کی ڈیوٹی لگائی؟ تبلیغ کی. الا لیبلغ، تبلیغ سے یہ میری طرف سے تبلیغ کرنا، پہنچا دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ڈیوٹی لگا رہے تبلیغ کرنا. اور بندہ کہے ہو سکتا ہے کہ کوئی صحابی اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے العیاذ باللہ ان کی ڈیوٹی لگائی تھی جن کے اپنے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، جن کے اپنے ایمان کا کوئی یقین نہیں تھا. یہ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے اوپر شک ہے. اللہ کے نبی نے کیا ان کی اتنی بھی ایمانی تربیت نہیں کی کہ وہ زندگی میں اپنے ایمان کو بچانے میں، محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ تو اللہ کی قسم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے اوپر یہ شک کرنے والی بات ہے. کیسے شاگرد تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ کے بعد ایمان سے پھر گئے، دنیا داری کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، العیاذ باللہ. یہ دلیل ہے ان کے مومن ہونے کی اور ان کے ایمان کے اوپر خاتمہ ہونے کی. اور بھی بہت سارے دلائل ہیں. قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. مہاجر و انصاری ہو، پہل سبقت کرنے والے، پہلا نمبر لینے والے. والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پیروی کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اور یہ تو رب کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اللہ فاسقوں فاجروں سے، جو بد کردار بد عمل ہوتے ہیں، اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا ہے. اور اللہ جس کے لیے ایک بار اپنی رضامندی کا اعلان کر دے، رب ان سے دوبارہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہ دلیل ہے صحابہ کرام کے خاتمہ بالایمان کی، ایمان کے اوپر ان کے خاتمہ ہونے کی دلیل. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، سینوں کے حال جانتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل. ایک دلیل سورہ نور کی آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے، ان سے کیا وعدہ کیا؟ اللہ نے یہاں پر 3 وعدے کیے. اللہ ان کو زمین پر خلافت عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دین کو ثابت کر دے گا، قائم کر دے گا اس زمین کے اوپر. تیسرا وعدہ، اللہ ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ، تفسیر ابن کثیر، جب وقت ملے میں آپ سے کہوں گا سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 55 کی ذرا ضرور تفسیر پڑھیے گا، ضرور ذرا تفسیر پڑھیے گا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا کمال باتیں کی ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کا دین جزیرہ عرب، کیا جزیرہ عرب سے بھی باہر آپ کے دین کی کرنیں پہنچ چکی تھی. ابو بکر آئے، شام کے اندر ابو عبیدہ کی عمارت کے اندر لشکر بھیجے، اور اسی طرح سے فارس کے اندر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر بھیجے، مصر کی طرف حضرت عمرو بن العاص کی قیادت میں لشکر بھیجے.
کہتے ہیں ابو بکر دنیا سے جاتے ہیں، شام کے کچھ علاقے، فارس کے کچھ علاقے اسلامی سلطنت کے اندر داخل ہو چکے۔ بقول مورخین اسلام سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت میں 9 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی سلطنت کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر آئے، 10 سالہ ان کا دور خلافت، کہتے ہیں شام اللہ نے پورا مسلمانوں کو دے دیا، اور فارس کے بھی اکثر علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، اور اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی سلطنت قائم ہے۔ حضرت عثمان آئے، 12 سالہ دور خلافت، کہتے ہیں ان کی خلافت میں مشرق کی انتہا تک، مغرب کی انتہا تک مسلمانوں کی فوجیں پہنچی، اور پورے کا پورا فارس فتح، مسلمان یورپ کے اندر داخل ہوئے۔ مسلمانوں نے چین کے اندر قدم رکھا حضرت عثمان کے دور میں، شمال کی طرف چین تک پہنچے مسلمان۔ حضرت عثمان کے دور میں اسلامی سلطنت کا رقبہ کتنا تھا؟ 44 لاکھ مربع میل۔ ان کے بارے میں بندہ کہے، اور یہ کون تھے؟ یہ لشکر لے جانے والے کون ہوا کرتے تھے؟ یہ لشکر جایا کرتے تھے صحابہ کرام کی قیادت میں۔ ہر لشکر کے اندر صحابہ موجود ہے، جا رہے ہیں مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اس طرح سے ذکر کرنے کے بعد صحیح بخاری وغیرہ کی اس حدیث کو ذکر کیا، کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، میں نے زمین کی مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، اور ایک وقت آئے گا میری امت کا غلبہ زمین کے مشرق پر بھی ہوگا، مغرب کے اوپر بھی ہوگا۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا جائے جی ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا۔ صحابہ کے ایمان کے بارے میں شک، جن کے ایمان کا گواہ قرآن ہے، جن کے ایمان کی شہادت عرش عظیم کے مالک نے پیش کی ہے، ان کے ایمان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا وہ بالکل ایک مومن کے شان شان تو کیا، ہم تو کہتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، آپ کو میں نے بتایا 100 سال، پوری 1 صدی اس زمین کے اوپر موجود رہے۔ آخری صحابی کی وفات ہوتی ہے 110 ہجری میں۔ کسی صحابی کے بارے میں کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس صحابی نے قول کے لحاظ سے یا عمل کے لحاظ سے اسلام کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 100 سال بعد صحابہ اس دنیا کے اوپر رہے، زمین کے اوپر رہے، ان کی باتیں بھی اسلام کے عین مطابق، ان کا عمل بھی اسلام کے عین مطابق، اور یہی نشانی ہوتی ہے ایمان کے اوپر خاتمہ ہونے کی، خیر کے اوپر خاتمہ ہونے کی۔ ایک عام مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، وہ عمل بھی کر رہا ہے، کوئی اس نے بات کام اسلام کے خلاف نہیں کیا، ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے، اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوا ہے۔ صحابہ جی ہو سکتا ہے کچھ صحابہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا۔ یہ شکوک و شبہات والی باتیں صحابہ کے ایمان کے بارے میں یہ بالکل مناسب نہیں ہے، بالکل ایک مومن کی شان شان نہیں ہے۔ صحابہ کرام مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں، سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں، اور سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ آج صحابہ کے ساتھ بغض کا عالم یہ ہے، ایک شخص کہتا ہے میں نے قیامت کے دن اس جنت میں نہیں جانا جس جنت کے اندر معاویہ ہوں گے، والعیاذ باللہ۔ انشاءاللہ آپ دیکھ لینا حضرت معاویہ کیا سارے صحابہ جنت میں ہوں گے۔ جیسے دنیا میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، ایسے اللہ کے نبی کے ساتھ سارے صحابہ تمام امتوں سے پہلے، اس امت سے بھی پہلے، اس امت کے باقی افراد سے پہلے صحابہ اللہ کے رسول کی جانشار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت میں سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام بھی نبیوں کے بعد اصحاب محمد کا ہوگا۔
اگر کسی کو اس کے اوپر حسد ہے، کوئی بغض ہے، پھر وہ اس کا علاج کرے، وہ اپنے دل کو پاک کرے۔ صحابہ کرام کے لیے یہ مقام اللہ نے اپنی کتاب میں مقرر کر دیا ہے، طے کر دیا ہے۔ ہم ان کے ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کریں، ان کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کرے، ان کا مقام مرتبہ کم ہونے والا نہیں ہے۔ البتہ ہمارے ایمان کے ضائع ہونے کا ضرور خدشہ اور خطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔